السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز پلس، اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل عباس۔ کہتے ہیں جس طرح سیاست میں اخلاقیات، رواداری، وفاداری ضروری ہے، اسی طرح سیاست میں نڈر، بے باکی اور دور اندیشی بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سرگودھا میں چند خاندانوں میں سے ایک خاندان میں ہے جن کا ذکر ہماری تاریخ میں بھی لکھا جائے گا۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نوجوان قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سردار تیمور خان، امیدوار برائے PP 79 سرگودھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ کی طبیعت بھی خراب تھی لیکن جناب، پھر بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کی آمد کا شکریہ جناب۔ سر سیاست میں کب سے آنے کا ارادہ کیا تھا؟ میں نے جناب سیاست پریکٹیکلی جو شروع کی وہ 2017 میں شروع کی، اور 2017 میں جو پلیٹ فارم چوز کیا وہ پیپلز پارٹی تھا، اور پہلا الیکشن پھر سبسیکوینٹلی 2018 میں کنٹیسٹ کیا۔ سر اتنی بڑی پارٹیز ہیں، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی 2008 کے بعد پنجاب میں جناب غیر فعال ہو چکی ہے۔ جناب PTI تھی، نون لیگ تھی، پیپل پارٹی سے وابستگی کی وجہ؟ اس کی دو چار وجوہات ہیں جی، سیدھا میں ذاتی طور پہ نون لیگ کے ساتھ بڑا عرصہ وابستگی رہی، خالد امیر خان صاحب کی وابستگی تھی نون لیگ کے ساتھ، تو کافی عرصہ ان کو بھی دیکھا۔ PTI تو کل کی جماعت ہے، کل بن رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک وابستگی پرانی تھی۔ یہاں سے جس حلقہ میں ہم بیٹھے ہیں، سن 1977 میں آخری جو MP بنے تھے وہ خالد امیر خان صاحب بنے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ گورنمنٹ چل نہ سکی، اس کے بعد مارشل لاء لگ گیا، اور پھر جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا اور جو سلسلہ ہے وہ سب ہسٹری کا حصہ ہے۔ تو وہ کچھ پرانی وجوہات، کچھ دوست جو پیپلز پارٹی میں تھے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹرو پولیٹیکل پارٹی ہے اس ملک میں تو پیپلز پارٹی ہی ہے۔ سر موجودہ ملکی صورتحال پہ آپ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی انسان جو سوشل میڈیا دیکھتا ہو اور کسی پارٹی سے وابستگی رکھتا ہو، سر ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے۔ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو آپ کو پتہ ہے معاشی انسٹیبلٹی ہے۔ ایسے ہی استحکام تو تبھی آئے گا نا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں تمام پلرز، جس میں بیوروکریسی، عدالتیں، مقننہ، اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام سیاستدانوں کو ایک پیج پہ بیٹھ کے گرینڈ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہیے؟ میں بالکل اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں جی۔ ملک کو درست سمت میں لے کے جانے کے لیے سب پولیٹیکل پارٹی کو مل کے بیٹھنا ہوگا، اور مل کے بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے، اپنے ذاتی مفادات کو بالاتر رکھ کے۔ ہماری پارٹی نے تو یہ کام بہت عرصہ پہلے شروع کر دیا تھا۔ بی بی صاحبہ نے لندن میں جو ڈائلاگ کیا تھا، جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، اس کی بیس یہی تھی، اور آج تک بھی یہ گورنمنٹ فارمیشن ہوئی ہے جس کو آپ کولیشن کا نام دے رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ بیس اس کی وہی میثاق جمہوریت ہے جس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ سر جب یہ گورنمنٹ بنی ہے تو کوئی پاور شیئرنگ کا فارمولہ بھی طے پایا تھا؟ جناب اس وقت جہاں تک، میں تو ایک چھوٹا سا ورکر ہوں پارٹی کا، اور اس وقت جو میری ڈیزگنیشن ہے وہ میں تحصیل صدر ہوں، تحصیل ساہیوال کا۔ جتنی میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق پاور شیئرنگ کے لیے غالباً نون لیگ نے کہا تھا، لیکن زرداری صاحب کا فیصلہ یہ تھا کہ صرف آئینی عہدے جو ہیں وہ رکھے جائیں اور باقی گورنمنٹ نون لیگ کو چلانے دی جائے، تاکہ کہیں جا کے کوئی روش پیدا نہ ہو کہ جی ہم اس طرح کرنے چاہ رہے تھے تو پیپلز پارٹی والوں نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا، جو اس طرح کا سلسلہ نہ بنے۔ سر آپ کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ ایک چھوٹے سے علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یونین کاؤنسل لیول بھی ہے، لوگوں کو سب پکی سڑکیں چاہیے، نالیاں چاہیے، سولنگ چاہیے، تو اس کے لیے نہیں لگتا کہ عوام کے لیے وزارتیں لینا ضروری تھا؟ وزارتیں جناب، ہم پیچھے جب یہ 2000 سال یاد نہیں آ رہا، جب یہ 2022 میں غالباً کولیشن آئی تھی، PDM کی گورنمنٹ بنی تھی، اس میں میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا کہ کولیشن ہوئی، وزارتیں بھی ملی، لیکن ہماری جو کولیشن پارٹنر تھے ان کی وجہ سے کوئی کام نہ ہو سکے۔ میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اٹ واز اے فیلڈ ایکسپیریمنٹ۔ جیسے کہ ہم ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جناب،
آپ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ایسا ہیں, ہی ہم اسی علاقے سے تعلق ایسا ہی رکھتے ہیں. ایسا ہی سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی پارٹی وفاق میں اتحادی تو ہے, جی کچھ پاور شیئر فارمولہ اگر ملتا ہے ان کو جی تو انہیں وزارتیں لینی چاہیے صرف عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے؟ لیکن جی یہ تو پارٹی کے جو ہیں لوگ وہ اس پہ جو فیڈریشن میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکیں گے. لیکن میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو پچھلی 2022 کی کولیشن تھی جس میں کہ ہمیں وزارتیں بھی دی گئیں اور وزارتوں کا حصہ بھی رہے, اس میں بھی کام کوئی نہیں ہوا. ہمارے جو کولیشن پارٹنر تھے نون لیگ والے وہ ان کی ایک اپنی پالیسی تھی. تو اس دفعہ پھر وہ پچھلا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے گورنمنٹ چلانی تھی, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا, اس پہ عمل کرتے ہوئے گورنمنٹ فارمیشن میں ہم نے ہیلپ ضرور کی ہے. لیکن یہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کریں, وزارتیں لیں, کیونکہ پچھلا ایکسپیرینس جو وہ ٹھیک نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے بھائی ہماری وہ سب باتیں جو ہیں وہ ہم سے نیگوشیٹ کریں, جو وزارتیں ہمیں دیں ان پہ ہمیں ڈیلیور بھی کرنے دیں, تو پھر ہو سکتا ہے شاید وہ سلسلہ بن جائے اور ہم پاور ہم نے شیئرنگ کر دیکھا ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں یا ایم این ایز ہیں, گورنر پنجاب صاحب اپنے کوٹے میں سے ان کو گرانٹس دے رہے ہیں, جناب. کیونکہ جو ان کے ڈومین میں آتا ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس ایم این ایز کے لیے, کیونکہ اگر پارٹی کو فعال رکھنا ہے تو لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر کے دینا ہوگا. حقیقتاً یہ ضروری ہے جی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میں نے 2017 میں پیپلز پارٹی جوائن کی, اور اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, اپنے ذاتی کانٹیکٹس پہ اور پارٹی کی بیاف پہ, وداؤٹ اینی سپورٹ آف دی گورنمنٹ whosoever the government was ever since 17 till today, تو وہ کام وام جو ہیں لوگوں کے وہ کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی ہم جب باہر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ لوگوں کا آنا جانا اسی طرح سے لگا رہتا ہے صبح سے لے کے شام تک. آپ بھی اسی علاقے کے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. تو پرسنل کیپیسٹی میں پارٹی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے کہہ کہ یہ کام وام ہوتے رہتے ہیں. ہاں سر ابھی ہم آ رہے تھے تو پیچھے مطلب نا سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی, یہ جو اب ہے جناب تو کچھ سڑک بنی ہوئی تھی, تو بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سڑک ہمیں لگ رہا ہے کہ سر نے اپنی جیب سے ہی بنوائی ہے. جی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ بھی کسی ایک گورنمنٹ, مجھے اب یاد نہیں ہے کب بنی تھی. ہاں اس کی ریپیئر ہونے والی ہے, لیکن چونکہ حالات اس قسم کے ہیں جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کو حالات درست نہیں, انشاءاللہ کوشش کریں گے. عمران خان کو اکاموڈیٹ نہیں لگتا اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, تم وہ ملک کی وسیع تر مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی آن بورڈ رہتی رہی ہے. جناب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ملک کو سٹیبل کرنا ہے, معاشی استحکام لانا ہے, سیاسی استحکام کے لیے تو ضروری یہی ہے کہ پھر عمران خان سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ ایک حقیقت تو ہے. عمران خان سے بھی بات کرنی چاہیے اور عمران خان کو بھی بات کرنی چاہیے. بالکل یہ دونوں کام جو ہیں یہ ہونے چاہیے. اور اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے میرے حساب سے وہ عمران خان صاحب کو خود بات کرنی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ایک بزر راؤنڈ کھیلیں گے. جناب 5 شخصیات کو آپ نے 10 آؤٹ آف 10 میں سے مارکس دینے ہیں. جناب سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان. پالیٹکس کی لحاظ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ سر آپ جیسے بھی دے انہیں 10 آؤٹ آف 10. 10 آؤٹ آف 10 آؤٹ آف 10. نواز شریف صاحب. 7 آؤٹ 10. مولانا سراج الحق صاحب. 7. عمران خان. نو کمنٹس. آصف علی زرداری. 10 آؤٹ 10. بیسٹ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی, مراد علی شاہ, علی امین, مریم نواز. مراد علی شاہ فور شور جی. بگٹی صاحب ڈیلیور کریں گے تو پتہ چلے گا. ہماری پارٹی نے ان کو چنا ہے اور وہ آئے ہیں, انشاءاللہ ڈیلیور کر بھی رہے ہیں. آگے پھر پرفارمنس دیکھیں گے تو پھر اس حساب سے. پچھلی جو منسٹری ان کے پاس تھی اس پہ تو انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے, اور جو میری نیوز ہے اپنے دوستوں سے جو بات ہوتی رہتی ہے بلوچستان میں, ایز اے چیف منسٹر بھی اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا بھی اسی طرح یہ پہلا چانس ہے, وہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی ہے. ابھی تک تو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا ہے, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے جی. رہ گئی علی امین گنڈا پور صاحب کی بات, تو وہ تقریریں کروا لیں, نعرے مروا لیں, ملک کی حالات خراب کروا لیں, اس کے لیے وہ ٹھیک ہے. باقی اچھا 3-4 بندوں کو آپ مشورہ دینا چاہو تو کیا مشورہ دیں گے؟ اگر آصف زرداری صاحب سیاستدان نہ ہوتے تو آپ کی نظر میں کیا ہوتے ہیں؟ زرداری صاحب اگر سیاست, میرے خیال سے تو ہی از میڈ فار پالیٹکس. ہی از میڈ فار پالیٹکس. لیکن اگر زرداری صاحب سیاستدان نہ ہوتے تو بزنس مین ہوتے. اوکے. نواز شریف آٹومیٹیکلی بزنس مین ہی ہے. نواز شریف صاحب آٹومیٹکلی بزنس مین بھی ہیں. وہ اگر ایکسیڈنٹلی پولیٹیشین نہ بنتے تو وہ غیر سے بزنس مین بھی نہ ہوتے, وہ کچھ اور ہی ہوتے.
عمران خان کو کھلاڑی ہی رہنا چاہیے تھا. جی عمران خان صاحب نے جو اپنا فیم ایکوائر کر لیا تھا ان کو وہیں پہ رک جانا چاہیے تھا. ہر انسان کے بس کی ہر بات نہیں ہوتی. میں یہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, میرے حساب سے از اے فیلڈ پولیٹیشین. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ اس جیسا سیاستدان ابھی اس ملک میں نہیں ہے. ہی از دا لاسٹ اینڈ اونلی ہوپ آف کمین پاکستان. صاحب بات ایسی ہے, ہر کسی کے دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے, اور یہ باتیں ہیں سوشل میڈیا کی. اس کے علاوہ گراؤنڈ ریالٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں آگے اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا سر. ایک ہمارے پلیٹ فارم سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم ڈیجیٹل میڈیا چلا رہے ہیں, سوشل میڈیا, زیادہ تر یوتھ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں. کسی بھی پارٹی, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, نون لیگ, یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو پیغام جو میرا ہوگا جی وہ یہی ہے کہ وہ مثبت سوچ رکھیں, سوشل میڈیا پہ اتنا انحصار نہ کریں. ہر چیز, ہر انسان جو بات کر رہا ہے اس کو ویریفائی کریں, نمبر 1. دوسرا, ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں اس طرف ان کو دھیان دینا چاہیے. اپنی تعلیم پہ دھیان دینا چاہیے, اپنی جابز پہ دھیان دینا چاہیے. جس طریقے سے بھی یہ ملک پازیٹیو طریقے سے اوپر جاتا ہو اس طرف چلنا چاہیے, کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ یوتھ کا ہی ہے. ہم اب آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, اور ہمارے پاپولیشن کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے. اور مجھے پتہ نہیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, بٹ جو پاپولیشن ہماری ہے وہ بھی اٹ از انارمس. آپ دیکھیے 23-24 کروڑ کا ملک ہے ہم, وسائل ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن وہ ٹیپ نہیں ہو رہے. ان کو ٹیپ ہونا چاہیے, اور یہی یوتھ ہے جنہوں نے کرنا ہے, انہوں نے ہی کرنا ہے. پچھلی گورنمنٹ پالیسیز تھیں یا اس سے پرانی گورنمنٹ پالیسیز تھیں, ان کا کیا آپ بیک ڈراپ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ایک بیک ڈراپ دیکھ رہا ہوں, ہر کوئی یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. یہ جو ٹیپ نہیں ہو رہا ہے اس میں قیادت کا بھی فقدان ہے. سر قیادت کا بھی فقدان ہے, پھر کوئی میرے خیال سے ٹائمنگ کا بھی فقدان ہے. ایک حکومت جب آپ نے 5 سال کے لیے چن لی ہے, آ گئی ہے وہ, تو اس کو 5 سال ڈیلیور کرنے دیجیے. ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے؟ وہ اگر وہ حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی, وہ ایم پی اے صاحب ڈیلیور نہیں کریں گے, وہ ایم این اے صاحب ڈیلیور نہیں کریں گے, تو عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی, نہیں آ جائیں گے. یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے, اس کو ایوالو ہونے دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ جب سے ہمارے پاس سو کالڈ ڈیموکریسی کہنا چاہیے آئی ہے, تو آپ اس کے حالات دیکھ رہے ہیں. کتنا عرصہ گورنمنٹ چلی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس پہلے جب گورنمنٹ آئی 88 میں, وہ کتنے عرصہ چلی جناب؟ 90 میں ڈیزالو ہو گئی. اچھا, پھر اس کے بعد جب آئی وہ بھی اسی طرح 2 سال ٹکے اور 2 سال بعد ڈیزالو کر دی گئی. میرے خیال میں فاروق لغاری صاحب اس وقت صدر تھے, جب انہوں نے حکومت گرائی تھی, اور بی بی نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. بے شک, بے شک. تو یہ اس طرح کی سر صورتحال ہے. جو گورنمنٹ آتی ہے, آئی ڈونٹ کیئر کس کی گورنمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو 5 سال چلنے دینا چاہیے, اور ان کو پوری اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کرے. اور پھر عوام اس چیز کا فیصلہ کرے اس اگلے الیکشن میں کہ کیا انہوں نے, یہ ایم پی اے صاحب ہیں, اب ہمارے یہاں سے محترم میرے ہم نام تیمور خان صاحب ایم پی ہیں, میرے حساب سے ان کو پورا موقع ملنا چاہیے ان کو ڈیلیور کرنے کا. اور پھر عوام کے پاس جانا چاہیے دوبارہ 29 میں جب الیکشنز ہوں گے, اور عوام کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ ڈیلیور ہوئے کہ نہ ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. یہ تھے سردار تیمور خان صاحب, کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی PP79 سرگودا سے. ان سے گفتگو کی. اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ, ایک نئے چہرے کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.